گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر، اور اس بات کو روایت کرنے والے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی اس غزوے میں شامل ہو کر میدان احد کے اندر کھڑے ہو کر کہ سب سے پہلے حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، اے اللہ میں جس کافر سے مقابلہ کروں اور اس سے اتنا لڑوں کہ اسے شکست دے دوں، اور شکست دینے کے بعد جو اس کا مال ہے وہ میں اٹھا کر مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کروا دوں۔ یعنی وہ مال میں لے کر آ جاؤں۔ اس دعا پر حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہی، اور جو دعا حضرت عبداللہ بن جحش نے اپنے رب سے مانگی، ان کا انداز، ان کا مانگنا، ان کا اپنے رب سے التجا کرنا، وہ ایک الگ اپنی شان کا مالک ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ نے جو دعا مانگی، اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ میرے مقابلے میں آنے والا شخص ایسا نہ ہو کہ جس کو لڑنے کا پتہ بھی نہ ہو، جس کو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کا پتہ ہی نہ ہو، بلکہ ایسا شخص ہو کہ جو ماہر ہو، جس کو لڑنے کا پتہ، جنگجو لڑنے والا ہو، اور پھر کیا ہو کہ میرا اور اس کا مقابلہ ہو جائے، اور مقابلے کے بعد جب مجھے اس کا وار لگ جائے اور میں جام شہادت نوش کر جاؤں، اور اس کے بعد وہ میری کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میری لاش کا مسئلہ کر دے، اور کل قیامت والے دن اے اللہ کہ جب میں تیرے حضور پیش ہو جاؤں اور تو مجھ سے سوال کرے، یا عبدی اے میرے بندے، فیما جدیا انفوکا و اذنوکا، تو نے اپنی ناک کیوں کٹوائی، تو نے اپنے کانوں کو کیوں کٹوایا، تو نے یہ سارا کیوں کیا؟ تو اے رب ذوالجلال اس وقت میری زبان پر یہی کلمہ ہو کہ اے اللہ یہ سب کچھ میں نے مانگا ہے اور میرے ساتھ ہوا ہے، یا تیری محبت میں ہوا ہے، یا آمنہ کے لال کی محبت کے اندر ہوا، اے اللہ یا تیری محبت میں کہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو گئی، یا تیرے رسول کی محبت میں کہ جس کی غلامی کا دم ہم نے بھر لیا ہے، جس کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اور ایسا پکڑا ہے کہ اس نے اشارہ ابرو کیا ہے اور ہم نے اپنا
خاندانوں اس کی راہ پر قربان کر دیا۔ تو یہ دعا، اس پر ہمارے گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لڑتے لڑتے آپ کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب ٹکڑے ہو گئے، تلوار ٹوٹ گئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے حضور نے کھجور کی چھڑی آپ کے ہاتھ کے اندر تھمائی اور تھما کر فرمایا اے عبداللہ، اس کو چلانا تیرا کام ہے، دشمنوں کو کاٹتے جانا اس کھجور کی چھڑی کا کام ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو میرے حضور نے فرمایا ارمے اے سعد تو تیر چلا، فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان ہو جائے اور میرا باپ بھی تجھ پر قربان ہو جائے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آج تک اس کے بعد بھی نہ پہلے بھی حضور نے کسی کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے فلاں تیرے اوپر میری ماں بھی قربان، تیرے اوپر میرا باپ بھی قربان، سعد تیری عظمتوں پر قربان جائیں، اے سعد تیرے مقام اور مرتبے پر قربان جائیں۔ ارے ہم کہتے ہیں، حضور کے جانثار غلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے، لیکن اے سعد تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ اپنی جگہ کا مالک ہے، اس کی عظمت پر قربان ہو جائیں کہ جس کو آمینہ کا لال کہہ دے کہ سعد تیری اوپر میری ماں بھی قربان، تیرا میرا باپ بھی قربان۔ احباب ذی وقار، یہ وہ جانثار غلام، آؤ اس شخص کی کہانی سنو کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، ایک سجدہ بھی اپنے رب کے حضور پیش نہیں کیا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ یہ لڑنے والا اور جام شہادت نوش کرنے والا جنتی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے آ کر مدینہ والوں سے اپنے خاندان کے لوگوں کے متعلق پوچھا۔ جب آپ نے پوچھا کہ میرا سعد بن معاذ کہاں ہے، میرے بھتیجے کہاں ہیں، تو جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو میدان احد کے اندر لڑنے گئے ہوئے ہیں، جنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے خاندان کے جو افراد ہیں وہ سارے میدان احد میں لڑنے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی طرح اسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول بن کر آئے۔ اب حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار تھامی، زرہ پہنی جو جنگ کا لباس ہوتا ہے،
جو ایک ماہر جنگجو پہنا کرتا ہے. ہر جنگ والے کو یہ لباس پہننا ہوتا ہے جو مجاہد ہوتا ہے. تو آپ نے تلوار اپنے ہاتھ کے اندر تھمائی اور زرہ آپ نے پہنی. اپنا خود جو ہے اپنے سر اور منہ کو بچانے کے لیے اپنے اوپر پہنا اور پہن کر گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے اور سوار ہو کر میدان احد کے اندر پہنچ گئے. اب جب آپ میدان احد کے اندر پہنچے نا تو آپ مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے آپ نے، لیکن باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. آپ جب مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو گئے نا تو چند لوگوں نے کہا کہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو کیسے ہماری صف کے اندر شامل ہو گیا ہے؟ تو اسلام کا مخالف ہے، تو حضور کا مخالف ہے. تینے آج تک جو زندگی گزاری ہے وہ اسلام کی دشمنی کے اندر گزاری ہے، لیکن تو آج ہماری صف کے اندر کیسے شامل ہو گیا ہے؟ اب ابا ذی وقار حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں بھی آپ کی محبت کے اندر شامل ہو کر جام شہادت نوش کرنے کے لیے آ گیا. میں نے اللہ کے پیارے محبوب پر ایمان قبول کر لیا ہے، میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، میں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرے حضور اللہ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر ہیں. اب میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی صف کے اندر اس لیے شامل ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب ابا ذی وقار حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ جنگوں کی طرح جنگجو کی طرح لڑتے جا رہے ہیں اور کافروں کے پرکھچے اڑاتے جا رہے ہیں، اور آپ اتنے آپ لڑے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کو جب تلوار لگی تو آپ نے بھی جام شہادت نوش فرما دیا. جب میرے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر اس صحابی کا، اس شخص کا ذکر کیا گیا نا تو میرے حضور نے فرمایا انہو من اہل الجنہ. اور لوگو یہ اسیرم وہ ہے کہ جو جنتیوں کے اندر شامل ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یار اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے، اس نے حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں دیا ہے، ایک سجدہ بھی اپنے رب کے حضور نہیں پیش کیا ہے، لیکن کلمہ طیبہ پڑھا اور پڑھ کر مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو گیا اور اپنے رب کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو رب نے انہیں یہ شان عطا فرما دی ہے، انہیں شہادت کی موت عطا فرما دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا بھی کوئی جنتی ہے کہ جس نے نہ نماز پڑھی ہو، نہ روزہ رکھا ہو، نہ کوئی عبادت کی ہو، نہ کوئی سجدہ کیا ہو، ایسا بھی کوئی جنتی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا ایک ہی ہے کہ جس کا نام اسیرم ہے. وہ غوث کتب سب تھلے تھلے، تو اسیرم بلے بلے بلے. جتنے بھی غوث کتب سب ان کی نمازیں، ان کے سجدے، ان کے قیام اپنی جگہ پہ، لیکن اسیرم آمنہ کے لال کی ذات پر قربان ہونے کے لیے ایک مرتبہ جنگ کے اندر شامل ہو گیا. اللہ نے سب سے اونچا مقام اسے بھی عطا فرما دیا. دوسرے شخص، دوسرے صحابی
حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں ماہر جنگجو ہیں، ہر جنگ کے اندر میرے حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک کا نام خلاد ہے، ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ ہے، اور ایک کا نام ابو ایمن ہے۔ یہ 4 اس کے بیٹے ہیں اور شیروں کی طرح ماہر جنگجو لڑنے والے ہیں۔ باپ کی حالت یہ ہے کہ وہ پاؤں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، پیروں سے کیا ہیں؟ معذور ہیں، لنگڑے ہیں۔ اب جب یہ غزوہ ہونے لگا نا تو انہوں نے بھی پہلے تو انہوں نے بیٹوں نے ان کو کہا کہ آپ جہاد سے آپ کو رخصت ہے، آپ معذور ہیں، آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ نہ جائیں، ہم جو لڑ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی جہاد کے اندر جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ آپ معذور ہو، آپ کیوں جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ آپ کو رخصت ہے، آپ نہ شامل ہو۔ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح لنگ پن سے میں جنت کی بہاریں لوٹنا چلا جاؤں۔ اسی طرح یعنی جس طرح میں معذور ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت کی سیر کروں، جنت کی بہاریں لوٹوں۔ اب میرے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ ذی وقار اب جب گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ نے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف خائب اور خاسر یعنی ذلیل اور رسوا ہو کر میں لوٹنا نہیں چاہتا، میں شہادت کی موت جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ ذی وقار حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے لنگڑے پن سے کافروں کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اور جب جام شہادت نوش کیا، آپ کے ورثاء نے چاہا کہ آپ کو مدینہ المنورہ کے اندر جا کر دفن کیا جائے، لیکن جب آپ کی لاش اونٹنی پر سوار کی گئی نا تو وہ اونٹنی بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اونٹنی بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے آتے ہوئے کیا کہا تھا؟ گھر سے جب نکلے تھے تو انہوں نے کیا مانگا تھا اپنے رب سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اب میں اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہتا، تو بس ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، ان کو میدان احد کے اندر ہی دفن کیا جائے گا۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا ہے، اور یہ ابو عامر فاسق بدطینت انسان جو اسلام کا دشمن تھا، لیکن اس رب کی قدرت یہ ہے کہ وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ہے، وہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں کو مردوں سے نکال دیتا ہے۔ بدطینت باپ ہے، بدبودار مٹی کا وہ باپ ہے، اور اس کا یہ جنتی بیٹا ہے۔ اب اس کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا نا، تو آپ فوراً جہاد کے لیے نکلے، اور آپ لشکر کفار کا جو سپہ سالار تھا، ابو سفیان جس کا نام تھا، اس کے مقابلے کے اندر جب آئے نا تو آپ نے اسے ایک تلوار لگائی، لیکن تلوار ابو سفیان کو نہ لگی، اس کے گھوڑے کو لگی، اور وہ گھوڑا نیچے گر پڑا۔ ابو سفیان بھی زمین پر آ گیا، لیکن وہ اتنا چلایا، اس نے مدد مانگی۔ ایک کافر اسود نامی آیا اور اس نے آ کر حضرت حنظلہ کے اوپر وار کیا،
اور ایسا وار کیا کہ آپ کے پورے کا پورا جسم جو تھا وہ دو ٹوٹے ہو چکا تھا، ایسا اس نے وار کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان بارش کے پانی سے فرشتے جو ہیں اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شہید ہے اس کو تو غسل نہیں دیا جاتا، جو شہید ہو جاتا ہے نا اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی طرح اسی حالت کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے زمین کے اندر، لیکن شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت حنظلہ کو کیوں فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی گھر والوں سے پتہ کرو، ان کے گھر والوں سے خبر لو۔ جب آپ کی گھر والی سے خبر لی گئی، آپ سے پتہ کیا گیا، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا کہ جس رات جنگ کا اعلان ہوا ہے نا اس رات یہ شادی کی پہلی رات تھی، وہ رات شادی کی پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، اور اسی حالت کے اندر انہوں نے اپنی پہلی رات منائی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، میرے ساتھ اس نے معاملات کیے ہیں، لیکن غسل نہیں کیا تھا۔ حکم آمنہ کے لال کا آیا، اعلان دینے والے نے نداتی دی ہے، انہوں نے اپنا بستر چھوڑا ہے، آپ نے آمنہ کے لال کی راہ کے لیے باہر نکل آئے، بستر چھوڑ کر باہر آ گئے، اور جنبی ہونے کی حالت کے اندر، کیونکہ وہ ناپاک تھے اس وقت، اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کو اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ اس عظیم غزوے کی باتیں ہیں کہ جس کے اندر میرے آقا کے بے شمار جانثار صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ایسے نذرانے پیش کیے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ آمنہ کے لال کی راہ پر قربان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات، یہ غزوہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اس کو جیت لیا ہے، اس کی فتح ہو چکی ہے، لیکن 50 تیر اندازوں کا دستہ، جو تیر چلانے والے ماہر تھے نا، 50 تیر اندازوں کا دستہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، آپ نے ہمارے پیچھے نہیں آنا، اگر ہم قتل بھی ہو جائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں تو قتل ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، ہماری مدد نہیں کرنے کے لیے آنا، اور اگر ہم جنگ جیت لیں اور ہماری فتح ہو جائے، ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا، تم نے ہر حال کے اندر یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ احباب ذی وقار، وہ 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، انہوں نے جب تیر چلائے، اور بے شمار تیر چلاتے تھے، دشمن کو مسلمانوں کے سامنے نہیں آنے دیتے تھے کہ ان کی برسات ہی ایسی ہوتی تھی کہ دشمن پیچھے بھاگ جاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جنگ جیتی ہوئی ہے، فتح بالکل قریب ہو چکی ہے، دشمن اپنے پاؤں سے جوتیاں اٹھا کر بھاگنے لگ پڑا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن یہ 50 تیر اندازوں کا دستہ، اس نے میرے حضور کے حکم کی عدولی کی ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے بھاگ گیا اور یہ حضور کی طرف چلے گئے۔ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس 50 تیر اندازوں کے دستے کا آپ کو امیر بنایا تھا۔ آپ نے بھی اپنے لشکر والوں سے کہا، اپنے دستے کو کہا کہ یار آپ نے حضور کا حکم نہیں سنا تھا کہ میرے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، ہم قتل بھی ہو جائیں، ہم جنگ جیت بھی جائیں، سب کچھ ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن 10 لوگ جو تھے وہ اپنے امیر کی بات ماننے والے تھے، باقی 40 کے 40 لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے۔ اب ابواب ذی وقار کیا ہوا کہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے، جو بالکل فتح کے قریب ہو چکی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، اب دشمن نے ادھر سے کھڑے ہو کے، چوٹی سے کھڑے ہو کے دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا ہے، اب دوبارہ مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ دشمن واپس آ گئے اور آ کر انہوں نے دوبارہ یعنی جنگ شروع کر دی، لڑنا شروع کر دیا، اور اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک ایک صحابی، ایک ایک جان جس کو حضور کی ضرورت تھی، حضور کو ان کی ضرورت تھی، اور وہ ایک ایک اقلیم فتح کرنے والے تھے، لیکن ان 50 تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے ان ساروں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور حالت یہ ہو گئی کہ میرے حضور علیہ السلام کو ایک عتبہ بن ابی وقاص نامی شخص نے پتھر مارا، اور میرے حضور کے 2 دانت اوپر والے اور 2 دانت نیچے والے زخمی ہو گئے۔ یہ حالت ہو گئی، اور آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا نا، جو جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کی 2 کڑیاں اس طرح رخساروں کے اندر گھس گئی، اس طرح میرے حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اور آپ کی داڑھی مبارک سے خون رسنے لگا، اور جب آپ حملے کو روکنے کے لیے آپ پیچھے آنے لگے تو ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، میرے حضور اس گڑھے کے اندر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو سہارا دیا، اور سہارا دے کر اوپر اٹھایا۔ جب میرے حضور باہر آئے تو آپ کی جو داڑھی مبارک تھے وہ خون سے تر ہو چکی تھی، اور قربان جائیں ان صحابی کی عظمت پر جن کا نام نامی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے ساتھ انہوں نے اپنے چہرے کو مس کیا اور خون چوسنا شروع کر دیا، خون کو چوسنا شروع کر دیا۔ میرے حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا ہے کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل جائے اس کو جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہے۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان پر کافروں نے حملہ کیا ہے، آپ کی جان پر آپ کو بھی تیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے 2 دانت اگلے شہید ہو گئے، 2 دانت نیچے والے شہید ہو گئے، 4 دانت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہو گئے۔ آپ کے چہرہ مبارک سے خون رس رہا ہے، اور بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے صرف اور صرف ان تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے، لیکن جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں، ارے صحابہ شہید ہوتے گئے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
نقصان ہوتا گیا ہے۔ ہندہ بھی اب زوجہ جو ہے ابو سفیان ہے، ہندہ ابو سفیان کی بیوی کا نام ہے۔ ارے جنگ بھی لڑی ہو گئی ہے، جنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے، 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب ہندہ نے ان لاشوں کی طرف جا کر ان کی خبر گیری کی ہے۔ جب اس نے لاشوں کو دیکھا ہے، ارے کسی کا اس نے کان کاٹ دیا، ارے کسی کی اس نے ناک کو کاٹ دیا، ارے کسی کی اس نے آنکھوں نکال دیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض یہ تھا کہ آپ کے پیٹ مبارک کو چیر کر اس نے دل بھی نکال لیا ہے اور اس نے جگر بھی نکال لیا ہے اور ان کو ٹکڑے کر کر کے اس نے چبانا شروع کر دیا۔ اب ابے ذی وقار، اب ہندہ ابو سفیان جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہے، وہ اس نے اپنے کانوں کے ہاروں کو بنا لیا، کسی کے ٹکڑے کر کے اس نے اپنے بازوؤں کے گجرے بنا لیے۔ اب ابے ذی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی خبر گیری کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ میرے چچا کا کیا حال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پتہ لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن پتہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ ہوا پڑا ہے، آپ کی ناک بھی کاٹی گئی ہے، آپ کے کانوں کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی نکال دیا گیا ہے، آپ کا دل بھی نکال لیا گیا ہے، آپ کا جگر بھی نکال لیا گیا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا ہے، میرے آقا کی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب ابے ذی وقار میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے کہ جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا تیرے نام پہ جا فدا۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر مجھے پتا ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ صلہ رحمیاں کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اگر مجھے آپ کی بہن کا خوف نہ ہو، آپ کی ہماری عورتوں کا خوف نہ ہو، تو آپ کی لاش کو میں اسی طرح چھوڑ دوں، آپ کو درندے کھا جائیں، آپ کو پرندے کھا جائیں، کل قیامت والے دن ان کے پوٹوں سے میرا اللہ سوال کرتا رہے۔ اب ابے ذی وقار اتنا بڑا نقصان ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کے حضور دعا مانگی، اے اللہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو تیری ہے، قوت ہے تو تیری ہے، اگر یہ غلام آج تیرا کلمہ پڑھنے والے اگر یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا، تیرا نام لینے والا کون ہوگا۔ اب ابے ذی وقار پھر حضور علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ ابو سفیان وہ کھڑا ہو کے نعرے لگا رہا ہے، اعبل حبل اعبل حبل، وہ اپنے بتوں کے نام لے کر کہہ رہا ہے کہ حبر بلند ہو گیا، حبر بلند ہو گیا، لیکن ادھر سے مسلمانوں نے جواب دیا
حبل بلند نہیں ہوا، ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا اللہ بلند ہو چکا ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، ان کے بتوں کے نام ہیں، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اوے ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے آپ کا بدلہ بدر کا لے لیا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا شہید جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے، تمہارا قتل کرنے والا جو ہے وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ اور احباب ذی وقار، یہ تو حضور کے جانثار غلام تھے نا، لیکن ان کے اندر جو خاتونیں تھیں ان کا جذبہ عشق مصطفیٰ تو دیکھو، ان کی محبت تو دیکھو۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون جس کا بھائی چلا گیا، جس کا خاوند چلا گیا، جس کا باپ چلا گیا، جس کا بھتیجا چلا گیا، اس کو بتایا گیا، اس نے کہا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس نے کہا مجھے باپ کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے حضور کا حال کیا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ایک خاتون کا سارا خاندان چلا گیا، اس نے کہا بس مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کا کیا حال ہے۔ سب نے کہا حضور خیریت سے ہیں، کیونکہ حضور کی خبر پھیلی تھی نا کہ ہم نے حضور کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ افواہ پھیلی تھی۔ لیکن جذبہ عشق مصطفیٰ کی آگ کے اندر تڑپنے والی وہ خاتونیں کہنے لگیں ہمیں اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھائی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھتیجوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اولاد کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے حضور کا حال کیا ہے۔ جب میرے حضور کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب آپ صحیح اور سلامت ہیں سب کو چلے جائیں، ہمیں آپ کا سہارا موجود ہے، ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تیر چلائے جا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کرتے کرتے آپ کے جسم مبارک پر 70 جو ہے وہ تیروں کا نشان لگے ہوئے۔ آج تو ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے تو ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جنہوں نے 70 زخم کھانے کے باوجود بھی میرے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، میرے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا وہ سارا دن ابو طلحہ کا دن تھا، اور میرے حضور نے فرمایا ابو طلحہ بھی اللہ نے اس کو بھی جنت کا واجب قرار دے دیا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ غزوہ، عظیم غزوہ جس کے اندر بے شمار صحابہ کرام کا جم غفیر جو ہے وہ شہید ہوا، اور جب ان کو دفن کرنے لگے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک ایک قبر کے اندر 2 کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کے ماؤں حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دفن ہیں، اور آپ کے پیچھے والی قبر جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جب آپ کو کفن دیا جا رہا تھا نا، اور کفن اتنا تھا کہ اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کی حالت تھی۔ لیکن جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن یاد کرنے والے تھے، زیادہ صورتیں جن کو یاد تھیں، ان کو میرے حضور نے ایک طرف آگے آگے رکھا، اور وہ ایک پورا جنگلہ نما اسی طرح بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ 70 جانثار صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ہمارے گھر والوں نے جب وہاں جس گڑھے کے اندر بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے اپنے ناک سے سونگا کہ بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ اور آج بھی اگر اس در کی زیارت نصیب ہو جائے نا
علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بات قبول نہ ہو رہی ہو نا حضور کی پاک بارگاہ کے اندر، تو آپ بدھ والے دن، کیونکہ میرے حضور شہدائے احد پر جاتے تھے اور خصوصاً حضرت امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر بدھ والے دن تشریف لے جاتے تھے، اور آج بھی مدینہ کے جو گورنر ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی کوئی بات قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ ان کے قبر پر جائیں، ان کے مزار پر جائیں اور جا کر ان کو سفارشی بنائیں، اور وہاں سے سفارش لے کر جب حضور کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی سفارش کی ہوئی جو ہے وہ حضور بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور کو اتنی محبت تھی، اتنی اپنے چچا کے ساتھ محبت تھی کہ کوئی بھی آپ سے پوچھتا تھا نا کہ ہم اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے والے کا نام کیا رکھیں، حضور فرماتے تھے اس کا نام امیر حمزہ رکھ دیا، اس کا نام امیر حمزہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ وہ عظیم معرکہ جو میدان احد کے اندر جو پیش آیا، اور اس کے پیش آنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے کائنات والو یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔